السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے؟ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ جو شخص بھی جمعے کے دن خاص طور سے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو کیا ملتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، درود شریف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کے اندر اس کو رکھا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ہے جو ہر نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام پر ہم بھیجتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو، میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں حج ادا کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ نہیں، ایسا نہیں کہا، لیکن درود شریف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ فرشتے اور اللہ تبارک و تعالی خود نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو کتنی اہم عبادت اور کتنی فضیلت والی عبادت ہے درود شریف کا اہتمام کرنا۔ شریف پڑھنے سے اکابرین کس درجے تک پہنچے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص کا واقعہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا میں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک بزرگ ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر جمعے کو خاص اہتمام سے ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جمعے کی شام مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں درود شریف کا ورد کرتے، اور یہی ان کی روحانی غذا تھی۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گئے اور کمزوری کی حالت میں درود شریف پڑھنے سے قاصر ہو گئے۔ دل بہت افسردہ ہوا کہ آج جمعہ ہے اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ سکے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حسین و جمیل حالت میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں تمہارے درود کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، آج تم بیمار تھے اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمہاری طرف سے درود پڑھیں۔ سوچئے کہ ایک دن وہ بیماری کی وجہ سے درود شریف نہ پڑھ سکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی خوشبو کی خاطر فرشتوں کو لگا دیا کہ اس شخص کی طرف سے تم درود شریف پڑھو آج، کیونکہ میرا یہ محبوب بندہ نہیں پڑھ سکا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سجدے میں گر کر شکر بجا لائے کہ اللہ تعالی نے ان کی نیت اور اخلاص کو قبول فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم براہ راست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور توجہ کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو زبان بند ہونے پر بھی نیت اور دل کی صدا عرش پر ضرور پہنچتی ہے۔ تو جمعے کے دن درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکیں۔ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے
کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ تو دیکھیے یہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری روایت دیکھیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر ہر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ کثرت یعنی کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود شریف ہر جمعے کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو دیکھیے جمعے کے دن درود شریف پڑھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی قربت کا بھی ذریعہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربت ہمیں نصیب ہوگی۔ اگلی روایت دیکھیے، حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور سید الایام اس کو کہا جاتا ہے، عید کا دن اس کو کہا گیا ہے، تو سب سے افضل دن ہے تمام دنوں میں۔ فرمایا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اور جمعے کے رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجا جاتا ہے۔ جو شخص بھی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ کتنی فضیلت والی عبادت ہے، کتنا اہم عمل ہے درود شریف بھیجنا۔ اور دیکھیے اگلی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ جمعے کے دن بھی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور جمعے کی جو رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعے کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے، اس رات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، 100 مرتبہ، قیامت کے دن وہ ایسے نور کے ساتھ آئے گا جو اگر تمام مخلوق میں بانٹا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا نور اس شخص کے لیے پیدا فرما دے گا جو 100 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف بھیجے گا جمعے کے دن۔ ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اور رات میں مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ کتنی؟ 100 حاجتیں، 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ضرورتیں ہوں گی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ 30 ضرورتیں دنیا کی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا اور 70 ضرورتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ تو جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی کیا طاقت ہے، کیا فضیلت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درود شریف پڑھنے کو بے حد قبول فرمائے، اور جو انعامات ہیں اس کے نتیجے میں ملنے والے وہ دونوں جہاں میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔